ایتھن ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر باہر نکلا تو سورج کی روشنی اس کو بہت خوبصورت لگنے لگی۔ رائنا اس کے ساتھ ہی تھی جو اس کو سہارا دے رہی تھی، اور اس کا بازو ابھی بھی زخمی تھا جو کہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ میلون ایتھن کو لینے آنے والا تھا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم صرف کباب میں ہڈی ہی بنو گے۔ میں رائنا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کار کی طرف بڑھتے ہوئے ایتھن کے قدم سست روی کا شکار تھے۔ وہ باہر نکل کر وہ ہر شے کو دیکھ کر اس کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ رائنا نے اس کے کندھے کی بیلٹ کو ایڈجسٹ کیا اور اس کی پٹی صحیح کرتے ہوئے اس کی عجیب و غریب قسم کے تاثرات کو دیکھ کر مذاق میں بولنے لگی، تم تو ایسے چل رہے ہو جیسے ابھی جیل سے باہر آئے ہو۔ مجھے سچ میں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کسی قید سے چھوٹ گیا ہوں۔ تازہ ہوا، آزادی، اور سب سے بڑھ کر تم میرے پاس ہو۔ مجھ جیسے آدمی اس سے زیادہ اور کیا مانگ سکتا ہے؟ تم کبھی باز نہیں آتے، ہے نا؟ ایتھن نے اسے نرمی سے کوہنی ماری۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں باز آ جاؤں؟ اپنی مسکراہٹ چھپائے بغیر فوراً کہا، نہیں، میں بالکل نہیں چاہتی کہ تم اب کبھی باز آؤ۔ اتنی چوٹ لگنے کے بعد تو تمہیں عقل آ ہی گئی ہے۔ اس لڑکی نے کار کا دروازہ کھولا اور ڈرامائی انداز میں چھپ گئی۔ آپ کی کنیز منتظر ہے آپ کی میرے آقا، آئیے اور اپنے نشست پر براجمان ہو جائیے۔ یہ کام مجھے تمہارے لیے کرنا چاہیے تھا، اور دیکھو یہ نازک سی لڑکی میری خدمت کر رہی ہے۔ بھرتے ہوئے وہ کار میں بیٹھا۔ رائنا نے کہا، آگے جا کر تم ہی کرو گے سب۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ یہ سب چند دنوں کی بات ہے۔ مجھ جیسی نازک دوشیزہ کا مرد بننے کا اور کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس نے لپکتے ہوئے باور کروایا۔ ایتھن کی کار میں بیٹھتے ہی اس لڑکی نے اس کی سیٹ بیلٹ باندھ دی اور اس کی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے لگی، کیونکہ اس کے زخمی ہاتھ سے یہ سب کام ناممکن تھا۔ اس لڑکی کو اپنی فکر کرتے دیکھ کر ایتھن کی آنکھیں اس کے چہرے سے لمحہ بھر بھی نہیں ہٹی۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹی تو ایتھن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم ایک چیز بھول گئی میری حسین دلربا، اس نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تم میرے ہونٹ بھول گئی۔ کچھ کرم یہاں بھی کر دو۔ رائنا نے اپنی آنکھیں گھماتے اس کے چہرے پر جھکی، اس کے ہونٹوں پر ایک نرم لمس دیا اور اسے مدہوش کیے پیچھے ہٹی۔ میرے آقا، کنیز کے لائق اور کوئی کام ہے؟ ایتھن زوردار قہقہا لگا گیا، ابھی کے لیے بس، باقی گھر جا کے۔ ایتھن کے گھر کے راستے پر گاڑی ڈالتے ہوئے رائنا سے اس نے پوچھا، کیا تمہارا سامان بھی کار میں ہے؟ رائنا کی شدید خواہش اس آدمی سے شادی کرنے کی تھی، اور وہ بہت پہلے سے اس کے اظہار کی منتظر بھی تھی۔ اس نے واقعی اپنے گھر جانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، وہ اس کے سنگ رہنا چاہتی تھی، اور اب بھی اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب بہت جلدی میں ہو رہا ہے۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اب اسے ایتھن کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس کے صحت یاب ہونے کے بعد وہ کبھی اپنے گھر واپس نہیں جا پائے گی، کیونکہ وہ آدمی جلد سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ رست تم بول کیوں نہیں رہی؟ ایتھن نے اس کی طرف فکر مندی سے دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میرا کچھ سامان ڈگی میں ہے۔ ایتھن کو لگا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، کندھے اچکاتے جواب دیا۔ ایتھن جب صحت یاب ہو کر کام پر واپس چلا جائے گا تو وہ بھی اپنے گھر جا سکے گی۔ ایتھن کو محسوس ہوا وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے، اور اس کے بارے میں وہ بتانا بھی نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے اس نے اس بات کی ضد نہیں کی اور خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ خود سے بات شیئر کرے گی۔ ایتھن کے گھر پہنچتے ہی رائنا تیزی سے باہر نکلی، اس کی مدد کے لیے آگے بڑھی۔ ایتھن خفگی سے گویا ہوا، میں اب اتنا بھی معذور نہیں ہوں۔ روہت نے اسے آنکھ ماری۔ اچھا، تو پھر میرا یہاں آنا تو بالکل فضول ہے۔ اگر تم بالکل ٹھیک ہو تو میری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا میں تمہیں یہیں چھوڑ کر اپنے گھر جا سکتی ہوں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں یہاں رہوں تو پھر مجھے تمہاری دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے میڈم، میں تمہیں اپنی دیکھ بھال کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ تم مجھے کھانا کھلا سکتی ہو، مجھے دوا دے سکتی ہو ٹائم پر، اور تو اور تم مجھے نہلا بھی سکتی ہو، اور یہاں تک کہ مجھے واش روم بھی لے جا سکتی ہو۔ اس کے برجستہ جواب پر رائنا بوکھلاہٹ کے ساتھ ساتھ ہنسی۔ اچھا بس، اب خاموش رہو اور مجھے تمہاری مدد کرنے دو۔ ایک ہاتھ سے اس کا بیگ تھاما اور دوسرے سے اس کار سے باہر نکلنے میں مدد کی۔
ایتھن نے ڈرامائی انداز میں آ بھری لیکن اسے دروازے تک لے جانے دیا۔ اندر اس کے گھر خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ ایتھن گھر میں آ کر پرسکون ہو گیا۔ میرے آشیانے میں خوش آمدید۔ رائنا نے اس کا بیگ نیچے رکھتے اس کے انداز سے مسکرائی، چونکہ وہ 2 دن پہلے ہی اس کے گھر کی صفائی کرنے آئی تھی اور کچن دیکھ کر گئی تھی۔ اسے اندازہ ہو جائے کہ اس کے پاس کتنی جگہ ہے تاکہ وہ اپنا سامان سارا لا سکے اور یہاں سے ہی اپنا سارا بیکنگ کا کام کر سکے۔ تم صوفے پر بیٹھو گے یا بیڈ روم میں؟ ایتھن نے فوراً کہا، نہیں کچن میں، تمہارے پاس ہی۔ مجھے کافی پینا ہے اور اپنے مہمان کو کچھ ٹھنڈا پیش کرنا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ ٹوٹے پھوٹے آدمی، میں کافی بنا لاتی ہوں اور مجھے ٹھنڈا پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ مڑی، ایتھن نے اسی کمر کے ابھرے ہوئے حصے پر بے باکی سے ہاتھ مارا۔ رائنا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایتھن نے آنکھ مارتے ہوئے وضاحت کی، میں نے سوچا کہ تم نے کلب میں مجھ پر اس بات پر الزام لگایا تھا اور اس وجہ سے ہی ہمارے درمیان تمام مسائل پیدا ہوئے تھے، تو مجھے تھوڑا احساس کرنا چاہیے۔ رائنا قہقہہ لگا کر لوٹ پوٹ ہو گئی، کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہاں، سچ میں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور جب میرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو ہم کلب واپس جائیں گے اور میں اس آدمی کو پیٹوں گا جس نے میری بندی کی کمر کو چھوا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، اس کے علاوہ تم اس شخص کو جانتے بھی نہیں ہو۔ ایتھن نے کندھے اچکاتے، مشکل بھی نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ میں لڑکوں کے گروہ کو جانتا ہوں، مجھے بس ان سے یہ معلوم کرانا ہے کہ کس نے کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کلب میں پہلی بار آیا ہو یا وہ وہاں نہ گیا ہو، میں اس بات کو بھولنا چاہتی ہوں۔ ایتھن نے اس کی گھورنے پر بحث ترک کر دی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ رائنا نے کچن میں جاتے وقت چھیڑا، اچھے لڑکے، اب یہی انتظار کرو جب تک میں تمہارے لیے کافی لاتی ہوں اور پھر میں کار سے اپنا سامان نکالوں گی۔ ایتھن احتیاط کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا، تیز آواز لگائی، میں کافی کالی پیتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ رائنا کو اپنے کچن میں کام کرتے سکون بخش آوازوں کو سن رہا تھا، مرغوں کی آواز، کافی مشین کی سنسناہٹ، اسے یہ سب گھر کی طرح محسوس ہونے لگا۔ یہ مکان اب گھر لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، ان لمحوں کو اپنے اندر جذب کرنے لگا۔ جب رائنا 2 کافی مگوں کے ساتھ واپس آئی تو ایک نرم مسکراہٹ ایتھن کی ہونٹوں پہ رقصاں تھی۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہو؟ ایتھن نے اپنا مگ میز پر رکھا اور اس کو کھینچا تاکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ بس یہ سوچ رہا تھا کہ گھر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تم یہاں ہو میرے گھر میں، میرے بہت پاس۔ رائنا کے گال سرخ ہو گئے، وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ذرا آرام سے، تم خود کو تکلیف پہنچاؤ گے کیا؟ میں خود کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، مجھے بس اپنی کافی کے لیے تھوڑی چینی چاہیے۔ اس کے گال چومتے ہوئے پیچھے ہٹا، تم اتنے شرارتی کیوں ہو گئے ہو؟ ایتھن نے جواب دینے سے پہلے احتیاط سے گھونٹ بھرا۔ کافی کا ذائقہ اب ذرا ٹھیک ہے، مجھے تھوڑی سی اور مٹھاس چاہیے۔ وہ پیچھے ہٹی، مجھے گاڑی سے اپنا بیگ لینا ہے۔ ایتھن نے چھوٹے بچے کی طرح منہ بنا کے اس کی طرف دیکھا۔ بیگ گاڑی سے بھاگ نہیں رہا، لیکن میری کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ آنکھیں گھما کر پھر سے شرارت کی، اس کے ہونٹوں کو چوما اور دوبارہ اپنی کافی کا گھونٹ لیا، جس پر وہ شرما گئی۔ تمہارے ہونٹ چومنے کے قابل ہیں، بہت مٹھاس ہے ان میں۔ اور تم نے کتنے ہونٹوں کو چوما ہے؟ اور ایتھن اس کی بات سے گڑبڑا گیا، بھول جاؤ کہ میں نے یہ کبھی کہا تھا۔ رائنا نے مصنوعی غصے میں دہرایا، شرافت سے بتاؤ کتنے ہونٹ چوم چکے ہو؟ زیادہ نہیں ڈارلنگ، میرا مطلب ہے کہ وہ سے بے یقینی سے گھورنے لگی۔ مجھے تو نام یا چہرے بھی یاد نہیں ہیں ان سب کے۔ تم نے کتنی لڑکیوں کو ڈیٹ کیا ہے؟ ایتھن ہڑبڑا کر بولا، کیا تم اپنے بیگ لینے نہیں جا رہی تھی؟ رائنا خطرناک طریقے سے تیوری چڑھا کر مسکرائی، میں اب نہیں جا رہی، تمہیں اپنی کافی کے لیے کچھ مٹھاس چاہیے تھی نا، یاد آیا؟ ایتھن مناتے ہوئے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی نوکری چھوڑ دوں اور میلون کے ساتھ اپنا خاندانی کاروبار میں شامل ہو جاؤں تاکہ میں تم سے دور نہ رہوں۔
یہ ان کی اس لڑکی کے سانس سینے میں اٹک گئی۔ میں نے تمہاری کافی میں کوئی شراب نہیں ڈالی، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ تم نشے میں نہیں ہو۔ تم کیوں وہ بات کر رہے ہو جو تمہارے دل میں نہیں ہے؟ وہ ناممکن ہے، ایتھن نرم آواز میں بولا۔ کیا میں اس طرح کا آدمی لگتا ہوں جو ایسی باتیں کہتا ہے جو اس کے دل میں نہیں ہوتی؟ رائنا مسکرائی۔ اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کو چھو رہی تھی۔ نہیں، بہت صاف کو ہو، کھری انسان ہو، تمہارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ بالکل، ایتھن قریب جھکا، اس کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے مل گئیں۔ میں سنجیدہ ہوں بہت، یہ تمہارا ساتھ اب سب کچھ لگنے لگا ہے۔ میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ تمہارا ساتھ میری کبھی وہموں کو ماننے بھی نہیں تھا، جس چیز کی تمنا میرے دل نے چھوڑ دی تھی، مگر اب مجھے وہ سب مل گیا ہے۔ رائنا نے محسوس کیا کہ اس کا گلا خشک ہو گیا ہے، جذبات میں چلنے لگے۔ لیکن تم اپنے کام سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، لیکن میں اپنے کام سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ مہینوں تک تم سے دور رہنے کے خیال سے ہی میرا دل تڑپ رہا ہے۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو شاید یہ کام نہ کرتا۔ لیکن میں واقعی تمہاری محبت میں ڈوبنا چاہتا ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے میں تمہارے ساتھ آسیب کی طرح چمٹنے والا ہوں۔ جب تم سے دور ہوتی ہو تو میں بیمار ہو جاتا ہوں، اور اگر میں جہاز پہ بیمار ہو جاؤں گا تو میں اپنا کام نہیں کر سکتا۔ کام نہیں کروں گا تو پیسے کیسے کماؤں گا؟ ایتھن کے منفرد اعتراف پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو مجھے رلا دو گے؟ ایتھن کا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا ہوا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اچھے آنسو ہوں گے۔ اس کی آواز جذبات سے کانپ رہی تھی۔ سب سے اچھے آنسو۔ میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہوں، ہماری ایک چھوٹی سی فیملی ہو۔ جب تم پیگننٹ ہو مجھے ہر لمحے پر تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب تم پیگننٹ ہوگی تو تم بہت پرکشش لگو گی۔ اس کی بات سن کے رائنا نے اپنے پیٹ میں تتلیوں کو پھٹپھڑاتے ہوئے محسوس کیا۔ تم ایسی باتیں کیوں کہہ رہی ہو؟ مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں سوچو۔ میں تمہیں لے کر اور آنے والی زندگی کو لے کر بہت سنجیدہ ہوں۔ میں اپنی ایک فیملی چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ کہتے ہوئے اس کی ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، جیسے ہی اس کے ساتھ وعدے لے رہے ہو آنے والی زندگی کے لیے۔ باہر کی دنیا کو کوئی وجود ہی باقی نہ رہا ان کے درمیان۔ جب وہ پیچھے ہٹے تو رائنا اس کے زخمی بازوؤں کا خیال کرتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ رائنا، ہم بس اسی طرح رہتے ہیں، آنے والی زندگی کو سوچتے ہیں۔ رائنا سوچنے لگی کہ وہ اس کی خاطر اپنی نوکری چھوڑنے کو تیار تھا، پھر بھی وہ اپنا گھر چھوڑنے میں ہچکچا رہی تھی۔ بالآخر مان گئی۔ جیسا تم چاہو۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد یمیل، ایزینا اور لینا سونے چلے گئے۔ ایزینا اپنے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی یمیل اور لینا کو دیکھ رہی تھی۔ یمیل کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، اس کے مضبوط بازو شرارت سے ہنستی ہوئی لینا کو پکڑے ہوئے تھے۔ لینا چیخی، اس کی ہنسی موسیقی کی طرح کمرے میں گونج رہی تھی۔ اوپر ڈیڈی اور اوپر۔ یمیل مسکرایا اور اسے دوبارہ ہوا میں اٹھایا، ہوائی جہاز کی آوازیں نکالی جس سے وہ ہنستی چلی گئی۔ ننھی ٹانگیں خوشی سے ہوا میں گھوم رہی تھی اور اس کے گال خوشی سے گلابی ہو گئے تھے۔ یمیل نے اسے واپس اپنے سینے پر لاتے ہوئے چھیڑا۔ اس رفتار سے تم اٹھ جاؤ گی۔ لینا کے ہاتھوں نے اپنے باپ کی قمیض کو پکڑ لیا، اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ میں کہیں نہیں اٹھ سکتی ڈیڈی۔ پھر اچانک پیارے لمحے میں لینا نے اپنی باہیں یمیل کے گردن کے گرد لپیٹ لی، مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس کی آواز نرم اور محبت سے بھری ہوئی تھی۔ لینا آپ سے محبت کرتی ہے ڈیڈی۔ یمیل قریب پگھل گیا اور اس کی مسکراہٹ اور آنکھیں نرم ہو گئی۔ اس کے گرد اپنے بازو مضبوط کس دیے، ننھے سے سر کے اوپر ایک طرف بوسہ دیا۔ میں بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میری پیاری سی بیٹی۔ لینا کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا جب وہ اسے دیکھنے کے لیے پیچھے ہٹی۔ نہیں، میں آپ سے زیادہ پیار کرتی ہوں، اتنا سارا۔ جمیل نے حیران ہونے کا بہانہ کرتے ہوئے اسے تنگ کرنا چاہا۔ یہ ناممکن ہے، میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ لینا نے ضد سے سر ہلایا، اس کے گھنگریالے بال اچھل رہے تھے۔ جی نہیں، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ بستر پر یہ پیارا منظر دیکھتے ہوئے ایزینا ہنسے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کا دل بھر آیا جب اس نے ان دو لوگوں کو دیکھا
جن سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ عظیمہ نے ہلکی اور شرارتی آواز میں کہا، تم دونوں میری بات سنو، تم دونوں ہی غلط ہو، میں تم دونوں سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ جمیل نے عظیمہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لینا بھی فوراً متوجہ ہوئی، اس کی آنکھیں تجسس سے چمک رہی تھیں۔ میں تم دونوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جمیل کی بات پر لینا نے ڈرامائی آہ بھرتے ہوئے کہا، جس پر وہ ہنس پڑے۔ ممی ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں، لہٰذا انہوں نے ہی جیتنا ہے۔ جمیل کو عظیمہ نے ایک معنی خیز نظر سے اشارہ کیا۔ لینا، ہم تمہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ لینا کی آنکھوں میں تجسس بھرا ہوا تھا۔ کیا آپ مجھے ایک نیا کھلونا دے رہے ہیں؟ جمیل اس کی بات پر ہنسا۔ نہیں شہزادی، تم جتنا چاہو گی اتنے کھلونے لے کر دے سکتا ہوں۔ لینا نے اپنی ممی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر آپ کو کیا بتانا ہے؟ عظیمہ نے ہاتھ بڑھایا اور لینا کے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارنے لگی۔ عظیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ہم سب کو ایک اور انسان سے محبت کرنی ہے۔ لینا کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا وہ مایا خالہ ہیں؟ مایا بھی ہمارے لیے بہت خاص ہے، لیکن میری پیاری گڑیا، ایک اور مہمان بھی ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ تم ملو۔ لینا الجھن میں پڑ گئی۔ مہمان؟ کون سا مہمان؟ لینا نے تجسس سے دیکھا۔ جب اس کے والد نے نائٹ اسٹینڈ کی طرف رخ کیا اور دراز کھولی، الٹرا ساؤنڈ کی تصویر نکالی۔ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کیا ہے بیٹی؟ لینا نے تصویر کو بغور دیکھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا، کیا یہ کوئی ڈرائنگ ہے؟ جمیل فون پر سکرول کرتا رہا۔ جب اس نے اسے ایک تصویر دکھائی، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کیا ہے لینا؟ لینا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، نہیں۔ جمیل کی آواز نرم تھی، یہ تم تھی میری پیاری جب تم ممی کے پیٹ پہ تھی۔ لینا کا ننھا منہ کھل گیا۔ ممی، میں آپ کے پیٹ میں؟ عظیمہ کی آواز کا مشکل سے گوچ زدہ تھی۔ ہاں میری جان، تم پیدائش سے پہلے ایسی تھی۔ اس نے جمیل کے فون پر تصویر کی طرف واپس دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے، میں تو کہیں نہیں ہوں۔ عظیمہ نے قریب جھک کر لینا کو وہ شکل دکھائی، یہ اس لیے کہ تم بہت چھوٹی تھی، لیکن یہ ننھی شکل تم ہی تھی۔ لینا نے فون کے بعد اپنے ہاتھوں میں موجود تصویر کی طرف واپس دیکھا، حیرت سے اسے گھورتے پوچھا، کیا یہ بھی ایک بچہ ہے؟ اور اس نے نرمی سے کہا، ہاں میری پیاری، لیکن یہ بچہ میں نہیں ہوں۔ جمیل نے شرارت سے اس کی ناک دبائی، یہ ایک الگ بچہ ہے۔ لینا کی آواز حیرت میں ڈوب گئی۔ جب اس کی نگاہیں واپس عظیمہ کے پیٹ پر گئی، کیا آپ کوئی نیا بیبی آپ کی ٹمی میں ہے؟ عظیمہ مسکرائی اور اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ ہاں لینا، اس وقت میں ایک بیبی تمہیں ایک نیا چھوٹا بہن یا بھائی ملنے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے کمرہ خاموش ہو گیا۔ لینا نے آنکھیں چپکی، اس کا چھوٹا چہرہ حیرت سے بھرا ہوا تھا، پھر بغیر کسی انتباہ کے اپنی باہیں عظیمہ کے پیٹ کے گرد لپیٹ لیں۔ جہاں تک وہ پہنچ سکتی تھی اس کی آواز زور سے پھٹ پڑی، ٹمی میں ایک بیبی ہے ممی، اس میں ایک بیبی ہے۔ اپنی بیٹی کی خوشی پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عظیمہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، ہاں اس میں ایک بیبی ہے۔ ننھا سا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ ممی ڈیڈی، میں ایک بڑی بہن بننے جا رہی ہوں۔ اس کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی جب وہ اپنے خاندان کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں میری شہزادی، تم سب سے پیاری بڑی بہن بنو گی۔ لینا کی آنکھیں اچانک آنسو سے چمک اٹھی جنہیں وہ پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔ لینا نے جوش سے پوچھا، ڈیڈی یہ بابا ہوگا یا بیبی یا جڑواں ہوں گے؟ عظیمہ ہنسی، میرا نہیں خیال کہ جڑواں ہوں گے، اور ہم ابھی نہیں بتا سکتے کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تمہیں کسی سے کوئی مسئلہ ہے؟ لینا نے اپنے ہونٹوں کو سکیڑا، اگر یہ لڑکی ہوئی تو ہم اپنی گڑیوں سے کھیل سکتے ہیں، اگر یہ لڑکا ہوا تو مجھے نہیں معلوم کہ ہم ایک ساتھ کیا کھیلیں گے۔ کیا نیا بیبی بھی مجھ سے پیار کرے گا؟ عظیمہ کا دل بھر آیا۔ لینا کی پیشانی کو چومنے لگی، یقیناً نیا بیبی بھی تم سے پیار کرے گا لینا، اور تم اپنے چھوٹی بھائی کے ساتھ بھی بہت کچھ کھیل سکتی ہو، تم اس کے ساتھ دوسرے کھلونے سے بھی کھیل سکتی ہو۔ جمیل نے اپنا ہاتھ لینا کے کندھے پر رکھا، تمہارا دل پہلے ہی بہت بڑا ہے، وہ بچہ بہت لکی ہے کہ اس کے پاس تم ہو۔ لینا کا ہونٹ کانپا، پھر اس کے چہرے پر ایک روشن مسکراہٹ پھیل گئی
اور اس نے پہلے خود کو یمیل کے بازو میں ڈال دیا، اسے مضبوطی سے گلے لگایا۔ اس کے بعد واپس حسینہ کے پیٹ سے اپنا گال سے ہلانے لگی، گرمی سے سرگوشی کی۔ اس کی آواز محبت سے بھری ہوئی تھی۔ ہیلو بی بی، میں ازلینہ ہوں، تمہاری بڑی بہن ہوں، میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گی۔ دوبارہ سرگوشی کی، اس کی آواز وعدے سے بھری ہوئی تھی۔ میں تم سے ملنے کا انتظار نہیں کر سکتی، تم چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ازلینہ کے گالوں پر خاموشی سے آنسو بہہ گئے۔ اس نے یمیل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی وہی جذبات تھے، انہیں کسی الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ ازلینہ نے یمیل کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کی انگلیاں آپس میں ملی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لمحہ ان کا یہ چھوٹا سا خاندان مکمل تھا، اور کمرے میں موجود محبت الفاظ سے زیادہ بڑی محسوس ہو رہی تھی۔ یمیل ازلینہ کی کلپٹی پر بوسہ دیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ازلینہ اس کی طرف مڑی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ لینا بچے سے بات کرتے کرتے سو گئی، اور پھر یمیل اسے اس کے کمرے میں لے گیا اور اسے بستر میں لٹا دیا۔ یمیل مسکرایا جب واپس ازلینہ کی جانب آیا۔ جب میں اسے لٹا رہا تھا تو وہ سوتے ہوئے بھی بچے سے بات کر رہی تھی۔ ازلینہ نے کہا وہ اس کے بارے میں بات کرے گی۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ وہ کل نانا نانی اور مایا کو اس کے بارے میں بتا رہی ہوگی۔ یمیل نے کہا مجھے بہت خوشی ہے کہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بچہ تمہارے پیٹ میں کیسے آیا۔ آج اسے نہیں پوچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور وقت نہیں پوچھے گی، لہٰذا اس کو جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ یمیل نے سر ہلایا۔ مجھے بہت پڑھنا ہے ابھی، میں نے پرنٹنگ پر کافی کتابیں لی ہیں۔ واقعی آپ کتنے اچھے باپ ہیں۔ آہستہ سے بھری، میں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا مثالی والد بننا چاہتا ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر میں تمہارے لیے ایک اچھا شوہر بننا چاہتا ہوں۔ اس نے پوری یقین آواز کے ساتھ کہا مجھے کوئی شک نہیں کہ تم مثالی باپ اور شوہر بنو گے۔ یمیل، مایا کا ابھی تک لینا سے ذکر نہیں کیا تھا، کیا تمہیں لگتا ہے ہمیں لینا کو مایا کے بارے میں بتانا چاہیے؟ مجھے کس طرح وضاحت کرنی چاہیے کہ ہم کیسے الگ ہو گئے تھے اور اپنے والدین کے بارے میں؟ ازلینہ نے کہا ہم اسے تب بتا سکتے ہیں جب وہ بڑی ہو جائے گی اور سمجھ سکے گی۔ ابھی اسے بس یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مایا اس کی پھپھو ہے۔ ہاں، تمہاری بات صحیح ہے۔ اگلے دن کام جمیل اور ازلینہ ایتھن کے گھر کے اسے ڈسچارج ہونے اور صحت یاب ہونے کی خوشی میں مبارکباد دینے کے لیے پھل اور جوس لینے کے لیے راستے میں ایک دکان پر رکے۔ سامان لے کر وہ ایتھن کے گھر کی طرف چل دیے۔ جمیل نے ہلکے سے دستک دی۔ کچھ دیر بعد رائنا نے دروازہ کھولا۔ زینی، اور اپنی دوست کو گرم جوشی سے گلے لگا لیا۔ کتنا عرصہ تم سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ ازلینہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ واقعی ایسا ہی ہے، مجھے بہت سی باتیں کرنا ہے۔ اندر آؤ تم دونوں۔ گھر آرام دہ اور پرسکون تھا۔ باورچی خانے سے تازہ بنے ہوئے کھانوں کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ ایتھن صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا زخم بازو ابھی بھی بینڈیج میں تھا۔ اس کا چہرہ روشن ہو گیا، وہ شرارت سے ہنسا۔ دیکھو تو آج ہمارے غریب خانے کون آیا ہے۔ جمیل نے سامان سامنے رکھا۔ ایتھن ہنسا، تم مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ شکریہ یار، ایتھن نے کہا اور پھر ازلینہ کی طرف دیکھ کر کہا ازلینہ تمہیں یمیل کے ساتھ دیکھ کر ہمیشہ اچھا لگتا ہے۔ مجھے بھی آپ دونوں کو دیکھ کر اچھا لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ مجھے امید ہے کہ میری لڑکی آپ کا اچھے سے خیال رکھ رہی ہے، اس نے پوچھا، اور ایتھن نے رائنا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اس کے لیے محبت سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا ہاں، بالکل اچھے سے دیکھ بھال کر رہی ہے۔ رائنا نے اپنا بازو ازلینہ کے گلے میں ڈال دیا، ازلینہ کے بازو میں ڈال دیا۔ اس نے ایتھن کو ایک خاص نظر دیتے ہوئے اعلان کیا، میں اسے چرا کے جا رہی ہوں۔ تم مرد اس بارے میں بات کر سکتے ہو جس کے بارے میں مرد بات کرتے ہیں، ازلینہ، اور مجھے کچھ وقت چاہیے۔ جمیل ایتھن کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایتھن نے انہیں ہاتھ ہلا کر جانے دیا۔ ہاں ہاں جاؤ، جمیل اور میں خود کو سنبھال سکتے ہیں۔ رائنا اسے باورچی خانے کی طرف لے گئی۔ رائنا نے جوس کے 2 گلاس ڈالے اور ازلینہ کو چھوٹی کھانے کی میز پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رائنا نے ازلینہ کی طرف ایک گلاس بڑھاتے ہوئے شروع کیا، تو تمہارے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ تم حال ہی میں بہت مصروف رہی ہو۔ میں تمہیں سب بتاؤں گی، لیکن صرف اس کے بعد جب تم مجھے یہ بتاؤ گی کہ تم کیسی رہی ہو۔ ایتھن کے ساتھ سب کیسا جا رہا ہے، وہ تمہارا بیکری کا کام؟ رائنا نے بھری،
ایمانداری سے کہوں تو بہت مشکل ہو رہا ہے اپنے کاروبار کو چلانے کے ساتھ ساتھ ایتھن کا خیال رکھنا۔ کم از کم کہنا تو یہ ہے کہ یہ ناممکن لگ رہا تھا، لیکن اب جب وہ اسپتال سے آ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ چیزیں تھوڑی آسان ہو جائیں گی، یا کم از کم مجھے امید ہے۔ عظیمہ اپنے دوست کے چہرے کو پڑھنے لگی، اس کی آنکھوں میں فکر کو محسوس کیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، کیا تمہیں کوئی چیز پریشان کر رہی ہے؟ رائنا پہلے ہچکچائی پھر کندھے اچکائے۔ بالکل نہیں، بات بس یہی ہے کہ ایتھن کے ساتھ رہنا ایک بہت بڑا قدم ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور واقعی کرتی ہوں، لیکن میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی سے ہو جائے گا۔ میں ابھی بھی اپنے گھر کو یاد کر رہی ہوں۔ مجھے اپنا گھر بہت پسند ہے اور میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اسے چھوڑنے کے بارے میں اتنی حساس یا غمگین محسوس کروں گی۔ ایزینا نے آگے جھکتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے اسے بات کی ہے کہ تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ نہیں، میں خود غرض لگنا نہیں چاہتی، خاص طور پر جب وہ میرے قریب رہنے کے لیے اپنی نوکری چھوڑنے پر غور کر رہا ہے۔ ایزینا نے حیرت سے پوچھا، اس نے ایسا کہا؟ اور رائنا نے سر ہلایا۔ ہاں، اس کے خاندان کی ایک شپ بلڈنگ کی کمپنی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ خاندانی کاروبار میں شامل ہو جائے تاکہ وہ اپنی فیملی شروع کرنے پر توجہ دے سکے۔ مجھے امید تھی کہ جب وہ صحت یاب ہو کر کام پر واپس آئے گا تو میں اپنے گھر واپس جا سکوں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ اب اس بات کا کوئی مطلب نہیں، لیکن میں بس یہی محسوس کر رہی ہوں۔ عزینا نے رائنا کا ہاتھ تھام لیا۔ رے، رشتے صرف ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، تمہیں اسے بتانا پڑے گا کہ تم کیسا محسوس کر رہی ہو، جس طرح تم مجھے بتا رہی ہو، ورنہ اسے معلوم نہیں ہوگا اور تم ان باتوں کا بوجھ خود ہی اٹھاتی رہو گی۔ مجھ پر یقین کرو، وہ تمہاری سوچ جاننا چاہے گا۔ رائنا کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں اسے بات کروں گی۔ میں بس یہ نہیں چاہتی کہ ایسا لگے کہ میں کوئی کوشش کرنے یا کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ ایزینا نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ ایتھن اس طرح سوچے گا۔ تم دونوں اب ایک ساتھ ہو، مجھے یقین ہے کہ وہ خیالات اور ایمانداری کی تعریف کرے گا۔ رائنا کے کندھے کا بوجھ کم ہو گیا۔ ایزینا، اب تمہاری باری ہے، تمہارے ساتھ کیا چل رہا ہے؟ رائنا نے پوچھا اور ایزینا نے گہرا سانس لیا۔ اس کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ دراصل بہت کچھ، ہمیں یہ میل کی بہن مل گئی اور اس کے خاندان کے بارے میں کچھ چونکا دینے والی باتیں بھی معلوم ہوئیں۔ رائنا کی بھویں پریشانی میں سکڑ گئیں۔ کس طرح کی باتیں؟ عزینا نے سب کچھ بتایا، جمیل اور مایا کے درمیان تعلق، ان کے والدین کے قتل کے بارے میں انکشاف، اور اس سب میں سینڈرا کے باپ کا کردار۔ رائنا کی کھلی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہ ناقابل یقین ہے، جمیل یہ سب کیسے برداشت کر رہا ہے؟ عزینا نے اعتراف کیا، یہ اس کے لیے مشکل رہا ہے، لیکن وہ مضبوط ہے، وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ رائنا حیرت سے مسکرائی، اور مایا اس کی بہن ہے؟ یہ حیرت انگیز ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ سینڈرا کے والد اس میں شامل ہیں۔ جب میں نے سینڈرا کو اس کے باپ کے بارے میں بتایا، تم نے سینڈرا کو اس کے باپ کے بارے میں بتایا؟ کب؟ کیا تم اسے دیکھنے گئی تھی؟ اور ایزینا نے ہفتے کے آخر میں ملاقات کے بارے میں بتایا۔ رائنا نے غصے سے کہا، مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے اور میں اسے معاف بھی نہیں کروں گی۔ شکر ہے کہ میں نے کسی سے اسے معاف کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ مجھے امید ہے کہ وہ وہیں سڑتی رہے گی۔ ایزینا نے نرمی سے کہا، میں سمجھتی ہوں کہ تم کیسا محسوس کر رہی ہو رے، اور میں تمہیں اسے معاف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں۔ رائنا نے تجسس سے پوچھا، تمہارا اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ اب جب کہ یہ سب کچھ طے ہو گیا ہے، تم دونوں کب شادی کر رہے ہو؟ ایزینا مسکرائی، جب وہ مجھے پرپوز کرے گا تو ہم شادی کر لیں گے۔ رائنا نے تجویز دی، یا شاید تم بس خود ہی اسے پرپوز کر سکتی ہو کیونکہ وہ بہت زیادہ وقت لے رہا ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر رہی، میں انتظار کروں گی، خواہ اسے 1 سال لگے۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک مناسب پرپوزل کی مستحق ہوں، اور میں اتنی نفیس نہیں ہوں کہ کسی آدمی کو پرپوز کروں۔ اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ رائنا نے کچھ دیر بعد آہ بھری،
زندگی عجیب ہے، اگرچہ اتفاقات سے بھری ہوئی ہے۔ رائنا مسکرائی۔ میں بالکل متفق ہوں۔ کچھ دیر گپ شپ کرنے کے بعد وہ لیونگ روم میں واپس آ گئیں اور جیسے ہی مدھو نے انہیں قریب آتے سنا، انہوں نے بات کرنا بند کر دیا۔ رائنا نے اچانک خاموشی دیکھ کر تجسس سے پوچھا، ہمیں دیکھ کر آپ دونوں نے بات کرنا کیوں بند کر دی؟ یمیل نے مذاق کیا، ہم اپنی خوبصورت خواتین کی آمد کے احترام میں خاموشی کا ایک لمحہ دے رہے تھے، اور ازینہ اور رائنا دونوں ہنس پڑی۔ ایتھن نے ہنستے ہوئے کہا، یہ اچھا تھا۔ ان سب نے کچھ دیر بات چیت کی اور پھر یمیل اور ازینہ چلے گئے، کیونکہ وہ لینا اور باقی سب کے ساتھ رات کا کھانا کھانے کے لیے وقت پر گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ انہیں الوداع کرنے کے بعد ایتھن اور رائنا اندر واپس آئے۔ جب وہ صوفے پر بیٹھے تو رائنا نے اپنی پریشانیوں کے بارے میں ایتھن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نرمی سے پکارا، ایتھن۔ جب وہ کوئی فلم تلاش کرنے کے لیے نیٹ فلکس پر سکرول کر رہا تھا جسے وہ دیکھ سکیں، اس کی طرف مڑ کر کہا، ہاں ڈارلنگ، ایک بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ایتھن کی نگاہیں اس کے چہرے پر رک گئی۔ ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ یہ میرے اپارٹمنٹ کے بارے میں ہے۔ رکتے ہوئے اس نے صحیح الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ایتھن نے اندازہ لگایا، یہ کچھ سنجیدہ بات ہے۔ اپارٹمنٹ کے بارے میں کیا؟ اسے یاد آیا کہ ازینہ نے مشورہ دیا تھا کہ وہ اسی طرح ایتھن سے بات کرے جس طرح اس نے اس پر بھروسہ کیا تھا۔ لہٰذا اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ گئی۔ میں اپنے اپارٹمنٹ سے مانوس اور اٹیچ ہوں۔ میں وہاں اتنے لمبے عرصے سے رہ رہی ہوں، اور اب اس طرح اچانک وہاں سے آنا واقعی مشکل ہے۔ تم یہاں نہیں رہنا چاہتی؟ کیا تم وہاں واپس جانا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں یہ جگہ پسند نہیں ہے؟ اس نے پوچھا، یہ سب سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ رائنا نے سر ہلایا، ایسا نہیں ہے، یہ گھر بہت پیارا ہے اور میری اپارٹمنٹ سے زیادہ کشادہ اور بڑا ہے۔ بیکنگ کے لیے بھی اچھا ہے۔ بیکنگ کے لیے بھی اچھا ہے۔ مجھے بس اپارٹمنٹ کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پر ایتھن ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ اس نے اسے یقین دلانے کے لیے تیزی سے کہا، اس کا ہمارے رشتے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم سوچو کہ میں خود غرض ہوں یا میں ہمارے لیے اپنی نوکری چھوڑنے کے فیصلے کی تعریف نہیں کرتی۔ اس سے کچھ نہیں بدلتا۔ میں بس چاہتی تھی کہ آپ جانیں کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں جلدی ایڈجسٹ کر لوں گی۔ وہ بڑبڑاتی چلی گئی۔ ایتھن نے آخر کار پوچھا، آپ کیا سوچتی ہیں کہ ہم اس بارے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری جگہ زیادہ کشادہ اور سازگار ہے، اور یہ منطقی ہے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب میرا ہاتھ بہتر ہو جائے تم اپنے اپارٹمنٹ واپس چلی جاؤ اور ہم کچھ مہینوں کے لیے ڈیٹ کریں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے تمہیں مدد ملے گی؟ لیکن تم جلدی شادی کرنا چاہتے ہو۔ ہاں میں چاہتا ہوں، لیکن یہ مت بھولو کہ وہ بھی میری نوکری کی وجہ سے تھا۔ لیکن اب جب کہ میں چھوڑنے پر غور کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس زیادہ وقت ہے، اور تمہیں اپنا ذہن بنانے کے لیے چند مہینے دینا ہمارے مستقبل کے لیے زیادہ قربانی نہیں ہوگی۔ اس نے پوچھا، کیا آپ کو اس بارے میں یقین ہے؟ اور اس نے سر ہلایا، بالکل، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھ سے اس بارے میں بات کی۔ مجھے امید ہے کہ تم ہمیشہ ایسا کرو گی۔ اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اسے نرمی سے وعدہ کیا۔ جب اس نے اپنا سر اسے کندھے سے ٹکا لیا، میں کروں گی، مجھے بہت سکون ملا ہے، شکریہ۔